اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو غدیر کے متعلق ہماری بحث جاری و ساری تھی الحمدللہ، اور ویسے تقریباً غدیر کے عنوان پر 2 ویڈیو کلپس آپ کی خدمت میں حاضر کر چکا تھا، اور آج انشاءاللہ یا کل لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا ہمارا۔ غدیر چونکہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور غدیر میں ولایت علی علیہ السلام کو بزبان نبی بحکم خدا لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا، تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت علی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو آیا وہ عذاب کا مستحق ہے یا عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ قرآن کے روح سے جو ہے میں دلیل پیش کروں گا انشاءاللہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، آیت تبلیغ نازل ہوئی کہ اے حبیب آپ لوگوں تک وہ حکم خدا پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ پھر جب من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کر دیا، اب جب مدینے والوں کو اس چیز کا پتہ لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذو الحج کے دن غدیر کا یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں اپنے کزن حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو مدینے کا ایک شخص نعمان بن حارث فہری جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف آیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ اس نے اپنی سواری البطحہ ایک مقام جو ہے وہاں اپنی سواری روکی اس نعمان نے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ جو ولایت علی علیہ السلام آپ نے لوگوں تک پہنچائی ہے، آیا یہ حکم خدا ہے یا حکم خدا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے کہا کہ اے رسول، آپ نے ہمیں توحید کے لیے کہا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم لوگوں نے تسلیم کر لیا، آپ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں پر نماز فرض کی گئی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، آپ نے کہا کہ روزے آپ لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، ہم نے تسلیم کر لیا۔ تقریباً بہت ساری عبادات کا اس نے نام لیا، اور پھر چیلنج کرتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ کو اس ملعون نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ولایت علی علیہ السلام ہے، یہ بھی آیا حکم ربی ہے یا آپ اپنی طرف سے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو جناب محمد مصطفیٰ کی زبان مبارک سے، لسان وحی سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ولایت علی علیہ السلام صرف اور صرف حکم ربی ہے، اس میں میری کوئی بھی مرضی شامل نہیں ہے۔ اب اس ملعون شخص نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے اللہ، اگر محمد اپنے کلام میں سچا ہے تو میرے طرف عذاب نازل ہو۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا جو اس کے سر سے گزرتا ہوا اس کے مقعد سے جو ہے نکل گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیہ نازل ہوئی کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے سوال کیا اس عذاب کے لیے کہ جو واقع ہونے والا ہے۔ کہ قرآن کے روح سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت علی علیہ السلام کا انکار کرتا ہے تو قرآن کے روح سے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ تو عزیزان من، فائدہ کیا ہے ولایت علی علیہ السلام کا یا محبت امام علی علیہ السلام کا؟ ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم نے فرمایا لو اجتمع الناس علی
हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लम्मा खलक़ल्लाहु अन्नार, कि मौलाए रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर लोग हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर इकट्ठे हो जाते तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी जहन्नुम को खल्क़ नहीं करता। यानी यूँ समझें कि जन्नत और जहन्नुम का जो मीज़ान और मायार है वो जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। और इसके मुतालिक हमें मुतअद्दिद और रवायात भी मिलती हैं, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्ना, कि ऐ अली आप जो हैं जन्नत और जहन्नम के तक़सीम करने वाले हैं। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जन्नत तो मोमिनों को जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से ही मिलेगी, आया जहन्नुम भी मौला तक़सीम करेंगे, यानी जहन्नुम भी मौला ही लोगों को भेजेंगे? तो जी हाँ अज़ीज़ान मन, इसका जवाब मुस्बत ही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ही उनको जो है जहन्नुम में भेजेंगे। रवायात में मिलता है कि जब मुनकिर विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिसाब किताब हो जाएगा और उसके ज़िम्मे जो है जहन्नुम लिखी जाएगी और उसका दायमी ठिकाना जहन्नुम करार दिया जाएगा, तो उसको जो है जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया जाएगा और जनाब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने हाजिर होकर फरमाएंगे कि ऐ शख्स जा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा अबदी ठिकाना जहन्नुम करार दिया है, क्योंकि आप लोग दुनिया में मेरी विलायत को ठुकराया करते थे। तो अज़ीज़ान मन, ये जो है एक आयत की रूह से और जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस मुबारक के रूह से मैंने आप हजरात के सामने ये किया कि अगर कोई शख्स विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करता है तो न सिर्फ रवायात में बल्कि आयात को मद्देनज़र रखते हुए भी वो जो है अज़ाब खुदा का मुस्तहिक है। तो अज़ीज़ान मन, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।